بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 153واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 146 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 146 ہے، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ وَاتَّبِعْ اور پیچھے لا، وَاتَّبِعْ اور پیچھے لا، السَّيِّئَةَ برائی کے، الحسنۃ نیکی کو، تمحُهَا وہ اس برائی کے اثر کو مٹا دے گی۔ وَاتَّبِعْ اور پیچھے لا، السَّيِّئَةَ برائی کے، الحسنۃ نیکی کو، تمحُهَا وہ اس برائی کے اثر کو مٹا دے گی۔ اب یہاں پر اتبع سیاہ واحد مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب افتعال جیسے اتبع یتبع اتباعا بمعنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تمحو سیاہ واحد مؤنث غائب، سیاہ واحد مؤنث غائب پہلے مضارع، اسباب نصر ینصرو جیسے محا یمحو محون بمعنی مٹانا، اثر زائل کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے اس ارشاد کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے دل پر دبا لگ جاتا ہے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی صدقہ خیرات یا کوئی اچھا کام کریں تو اس سے دل کا دبا دور ہو جاتا ہے اور اس گناہ یا برے کام کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے جنس سے کوئی نیکی کرے۔ مثلا اگر شراب نوشی کی ہے تو اس کے بدلے میں کسی کو کوئی حلال چیز کھلا دے، اور اگر گانے بجانے سننے میں مشغول ہوا تھا تو اب تلاوت قرآن پاک کر لے یا سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قرآن مجید کے اس آیت کا مصداق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کا ترجمہ ہے البتہ یقیناً نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ، اس میں واو جو ہے یہ استنافیہ ہے۔ اتبع پہلے امر حاضر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ السیئۃ منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول اول ہوا، اور الحسنۃ منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول ثانی ہوا۔
پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر امر ہوا، اور آگے تمحوہا اس کے لیے جواب امر ہے۔ تمحو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور اس کے ساتھ متصل ہا ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ محلاً منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر۔ یا ہم اس کی ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں، بعض کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہے وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ واو استنافیہ، اتبع پہلے امر حاضر اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، السیئۃ مفعول اول۔ اور اب یہاں سے الحسنۃ موصوف ہے، اور اس میں جب الحسنہ کو ہم موصوف بنائیں گے تو اس میں جو الف لام ہے ابتداء میں، اس کو عہد ذہنی تصور کریں گے، کیونکہ الف لام عہد ذہنی جو ہے وہ حکماً نکرہ ہوتا ہے، اور یہاں پر موصوف جو ہے وہ بھی نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی ہے جو کہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر ترکیب میں یہ الحسنہ جو ہے موصوف بن جائے گی۔ اور آگے تمحوہا اس کے لیے صفت ہے، تمحو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہاں پر یہ صفت ہے الحسنہ موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول ثانی ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔